السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے سوال عرض ہے، جب بھی کسی صحابی کا نام لیا جاتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فتاوی رضویہ 28ویں جلد میں سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دامن پناہ میں لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں ہوئی۔ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا۔ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں دیکھیں، آپ کی مبارک باتیں سنی۔ جب آپ کو ہوش آیا اس وقت سے ہی آپ نے اللہ عز و جل کو ایک مانا، آپ نے اللہ عز و جل کی وحدانیت کو تسلیم کیا، اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، آپ کسی بت کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوئے، کسی بت کے آگے آپ نہیں جھکے۔ آپ کا دامن بتوں کی غلاظت سے، بتوں کی نجاست سے پاک و صاف رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو کرم اللہ تعالی وجہہ کا لقب ملا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کے مبارک چہرے کو عزت بخشی، آپ کے مبارک چہرے کو کرامت بخشی، اور یہی لقب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، لیکن زیادہ مشہور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوا، اور آپ 10 سال کی مبارک عمر میں اسلام قبول کر کے لے کر آئے۔ آپ سے سوال عرض ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صحابہ کرام میں علمی اعتبار سے ایک بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کے علمی مقام کو بیان فرمایا، آپ کے علمی فضائل کو بیان فرمایا، جیسا کہ مستدرک کی حدیث پاک ہے، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، انا دار الحکمت وعلی بابوہا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طرح اور بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علمی فضائل ہیں، جیسا کہ ابن عساکر کی روایت ہے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اپنا مبارک ہاتھ رکھا، اور اس طرح دعا آپ نے ارشاد فرمائی، اللہم امتلأ قلبی علما و فہما و حکما و نورا، یعنی اے مالک و مولا علی کے سینے کو علم سے، دانائی سے، حکمت سے اور نور سے بھر دے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 1000 علم کے باب سیکھے، اور پھر ان میں سے ہر ایک باب میں سے میں نے 1000 باب مزید نکالے۔ اور آپ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ جس نے مجھ سے جو بات پوچھنی ہے وہ پوچھ لے، میں قیامت تک ہونے والی جو بھی بات ہے میں اس کو بیان کروں گا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مرتبہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ حاصل تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اور تفسیر کبیر میں ایک روایت ہے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے قرآن سے متعلق معلوم کرنا چاہے تو وہ معلوم کر سکتا ہے۔ مجھے قرآن کی ہر ایک آیت کے بارے میں اس بات کا علم ہے کہ یہ قرآن کی آیت کہاں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی، وادی میں نازل ہوئی، پہاڑ پہ نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں علم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ بھر دوں۔ تو یہ آپ کا علمی مقام تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے علمی مقام سے، ان کے نافع علم سے کوئی ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔
حضور سوال عرض ہے، کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں؟ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات مبارکہ مشکل کشا ہیں۔ آپ کا جب مبارک نام لیا جاتا ہے تو آپ کے نام کے ساتھ لفظ مولا کا استعمال کیا جاتا ہے، مولا علی۔ اور یہ لفظ مولا یہ حدیث سے ثابت ہے، مشہور حدیث مبارکہ ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ مولا کے بہت سارے معنی ہیں، اسی کا ایک معنی مددگار بھی ہے، کہ جس کا میں مددگار ہوں اس کے حضرت علی بھی مددگار ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محتاج آیا کرتے تھے، بے کس آیا کرتے تھے اور اپنی محتاجیں بیان کیا کرتے تھے، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں بھی محتاج، پریشان، بے کس لوگ آیا کرتے تھے اور اپنی حاجت روائی فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ مغالطہ ڈالتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی اور کو مشکل کشا کہیں تو یہ تو شرک ہو گیا، اللہ کے علاوہ تو کوئی اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ آیات کیا بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو ارشاد ہوا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہوا وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ جس سے وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل درست مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر، ذاتی طور پر مدد کرنے والی ذات یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کی دی ہوئی قدرت سے اس کے نیک بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی 17 رمضان گزری اور 17 رمضان کا جو مشہور واقعہ ہوا غزوہ بدر، اس میں فرشتوں کی فوج آئی اور انہوں نے کفار کے سر قلم کیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا بندہ کافر کی جو ہے گردن جدا ہو جایا کرتی تھی، تو یہ فرشتوں کی فوج آئی تھی جنہوں نے جو ہے وہ مقابلے میں شرکت کی اور کفار کو نیست و نابود کیا۔ لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، ارشاد ہوا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بے شک جب تم بدر میں بے سر و سامانی کی حالت میں تھے تو اللہ نے تمہاری مدد کی۔ در حقیقت مدد کے لیے کون آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے، لیکن فرشتوں کی مدد کو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مدد کی۔ تو معلوم یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی محبوب بندہ، اللہ کا کوئی پیارا بندہ مدد کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ اور جبریل اور نیک مومنین یہ مددگار ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ بے شک ایمان والے اللہ اور اس کے رسول یہ مددگار ہیں۔ تو معلوم ہے چلا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی دی ہوئی قدرت سے اللہ کے نیک بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی طاقت نہ ہو، اللہ کی عطا نہ ہو تو کوئی ایک تنکا نہیں ہلا سکتا، کوئی ایک پتہ نہیں ہلا سکتا، لیکن جب اس کی عطا ہو، اس کی قدرت ہو تو پھر کیا شان ہوتی ہے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کیا فرمایا حضرت مریم سے، جب آپ ان کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں ایک صاف ستھرا بیٹا دوں۔ یعنی جب اللہ کی عطا ہو تو وہ اللہ کی عطا سے بیٹا دینے پر بھی قادر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عطا سے، اس کے اذن سے مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو مشکل کشا کہنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مزید تفصیل پڑھنا چاہیں تو امیر السنت کا رسالہ ہے کرامات شیر خدا، اس رسالے کو پڑھیں، انشاءاللہ اس حوالے سے شیطانی وسوسے ہیں ان کی کاٹ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو حیدر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، کیا آپ کو حیدر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے؟ کیا آپ کا نام حیدر تھا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی مبارک والدہ حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، آپ کا مبارک نام حیدر رکھا۔ حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر، اور آپ کو حیدر کرار کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے کہ حیدر کرار کا مطلب ایسا بہادر، ایسا شیر کہ جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، اور آپ بہادر تھے، اور بہادری، شجاعت یہ آپ کے گھر کی لونڈی تھی۔ آپ ایسے بہادر تھے کہ آپ کا لقب حیدر کرار تھا کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ حضور سوال عرض ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام کے کون سے خلیفہ تھے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے اسلام کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے خلیفہ آپ تھے۔ اہل سنت و جماعت کا اجماعی اور بنیادی اتفاقی عقیدہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ افضل البشری بعد الخلقی، افضل الخلقی بعد الانبیاء والمرسلین، یعنی انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ذات یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور آپ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ برحق ہیں۔ اس کے بعد جو افضل ذات ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور آپ دوسرے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد یہ تو اجماعی عقیدہ ہے، اس میں تو بالاتفاق کسی کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد جمہور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تیسرے خلیفہ برحق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر چوتھے خلیفہ برحق شیر خدا حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اور یہ جو ترتیب ہے یہ افضلیت کے اعتبار سے ہے، یعنی جو افضل تھا وہ خلیفہ بنتا گیا، جو سب سے افضل تھا وہ پہلا خلیفہ بنا، جو اس کے بعد پھر دوسرا۔ تو یہ خلافت جو ہے یہ افضلیت کے اعتبار سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ خلافت کی وجہ سے ان کو افضلیت حاصل ہو، نہ، بلکہ اصل یہ ہے کہ افضلیت کے اعتبار سے ان کو خلافت ملی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ روایت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے یہ سوال کیا کہ انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ابو بکر۔ میں نے کہا پھر کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اب اگر میں نے سوال کیا تو شاید یہ حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے ان سے کہا کہ اس کے بعد تو آپ افضل ہوں گے۔ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے محض ایک مسلمان ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک روایت میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے تو میں اس کو مفتری یعنی تہمت باندھنے والے کی سزا دوں گا، اس کو کوڑے لگاؤں گا۔ تو معلوم یہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ برحق ہیں۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اسی عقیدے پر کاربند رکھے۔